دوستوں، کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ یا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں وہ کیوں نہیں ملا جو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں؟ یا آپ کے پاس وہ خوشیاں کیوں نہیں جو دوسروں کے پاس ہیں؟ کیا آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں؟ تو مایوس ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور سنیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ مایوسی سے باہر آ جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو دوستوں، کہانی ہے ایک کوے کی، ایک بدرنگ بدنما کالے کوے کی، جو بہت تکلیف میں تھا، بہت پریشان تھا۔ کوے کی پریشانی کیا تھی؟ اس کا کالا رنگ، اس کی بری کاٹ دار آواز۔ کوا اپنے رنگ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں دوسرے پرندوں سے، دوسرے جانوروں سے بہت کمتر ہوں۔ میرا رنگ کالا ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اسی پریشانی میں وہ ایک دن درخت کی شاخ پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب کوے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ کوا بولا، پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ میں اتنا کالا ہوں، میری آواز اتنی بری ہے، لوگ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، مجھے سننا پسند نہیں کرتے۔ میرا جینے کا کیا مقصد؟ مجھے اللہ نے ایسا کیوں بنایا جبکہ دوسرے جانوروں کو اور دوسری مخلوق کو اتنا خوبصورت بنایا؟ مجھے شکوہ ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں۔ بزرگ نے کوے کی بات سنی اور اس سے کہا کہ تم بہت بہترین ہو، تم خود کو دوسروں سے ادنا مت سمجھو۔ لیکن کوا بضد تھا۔ آخرکار بزرگ نے پوچھا، اگر تمہیں موقع دیا جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم دوبارہ کیا بننا چاہتے ہو تو تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ کوا خوش ہوا اور اس نے کہا، میں ہنس بننا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں اس سے پہلے ہنس سے جا کر ملنا ہوگا اور اس سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے؟ کوا طنزیہ مسکرا کر بولا، بھلا اتنا خوبصورت جانور، اتنا خوبصورت پرندہ اپنی زندگی سے خوش کیوں نہیں ہوگا؟ کوے نے بزرگ کی شرط مان لی اور وہ اڑ گیا۔ دریا کے اوپر اسے ہنس نظر آیا۔ کوا ہنس کے پاس گیا اور اس سے بولا، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، دودھ کی طرح سفید رنگ، اجلے چمکدار پر ہیں تمہارے، لوگ تمہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تم تو بہت خوش زندگی گزار رہے ہوگے۔ ہنس بولا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کوا بہت حیران ہوا۔ کوے نے پوچھا، تم پریشان کیوں ہو؟ تو ہنس نے کہا، ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو نظر ہی نہ آئے؟ میں اپنے سفید رنگ کی وجہ سے دریا میں نظر ہی نہیں آتا، لوگوں کی مجھ پر نظر ہی نہیں پڑتی، دن کے اجالے میں دریا کے پانی میں میرے پر چھپ جاتے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں۔ ہنس بولا، اصل زندگی تو طوطے کی ہے، کیا خوبصورت رنگ ہے اس کے، کیا خوبصورت چونچ ہے اس کی،
کیا خوبصورت اور سریلی آواز ہے اس کی. وہ تو باتیں بھی کرتا ہے. لوگ اسے رکھنا پسند کرتے ہیں، اسے مٹھو کہہ کر پکارتے ہیں، اسے کھانے کو دیتے ہیں، اس کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں. وہ یقیناً بہت خوش زندگی گزارتا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میں طوطا بن جاتا. کوے نے سوچا کہ ہنس بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہے تو کیوں نہ ایک بار جا کر طوطے سے ہی پوچھ لیا جائے. کوا اڑا اور طوطے کی تلاش میں ادھر ادھر جانے لگا. کچھ دیر کے بعد اسے درخت کی شاخ پر طوطا بیٹھا ملا. کوا طوطے کے پاس گیا اور اس سے بولا، اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. تمہاری لال چونچ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. تمہارے خوبصورت پر تمہیں منفرد بناتے ہیں. تمہاری آواز، تمہارا بولنا لوگوں کو پسند آتا ہے. لوگ تمہیں اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں. تمہاری فکر کرتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں کھانے کو دیتے ہیں. تم تو اپنی زندگی سے بہت خوش ہو، بہت مطمئن ہو. طوطا بولا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں؟ مجھ سے پوچھو کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں. میں آزاد گھوم نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے اڑ نہیں سکتا. میں اڑتا ہوں تو لوگ مجھے پکڑ کر قید کر لیتے ہیں. میری زندگی قید ہے. میں تمہاری طرح آزاد نہیں ہوں. تمہاری طرح کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتا. میں قید و بند کی زندگی گزارتا ہوں، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہواؤں میں اڑوں. طوطا بولا، مجھ سے بہترین زندگی تو مور کی ہے. کیا خوبصورت پر ہیں اس کے. لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بچے اس کے پروں کو دیکھ کر ناچنے لگتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ میں مور بن جاؤں. کوے نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ مور کے پاس جا کر پوچھا جائے. کوا اڑتا اڑتا مور کے پاس گیا اور اس سے بولا، یقیناً تم اپنی زندگی سے بہت خوش ہوگے کیونکہ دوسرے پرندے بھی تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں. تمہارے خوبصورت پر ہیں، اتنی خوبصورت ہو تم. لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے پر خوبصورت پھولوں کی طرح لگتے ہیں. لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو مور بولا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں؟ میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، بلکہ یہ خوبصورت پر ہی میرے لیے وبال جان ہے. لوگ اپنے گھروں میں خوبصورتی کے لیے میرے پروں کو نوچ لیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں. میں یہاں قید ہوں، میں آزاد نہیں جا سکتا. کوا بولا، پھر تم کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ تو مور کچھ لمحے کے بعد بولا کہ میں نے پورے جنگل کو دیکھا، پورے چڑیا گھر کی سیر کی. میں نے دیکھا کہ چڑیا گھر میں ہر پرندہ قید ہے، ہر طرح کا جانور پایا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو میں نے پورے چڑیا گھر میں نہیں دیکھا، جو زندگی آزاد گزارتا ہے، جو اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے اور اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے چلا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کی طرح بن جاؤں. کوے نے پوچھا، ایسا کون سا پرندہ ہے؟ تو مور بولا، وہ تم ہو. لوگ تمہیں قید نہیں کرتے، تم آزادانہ زندگی گزارتے ہو، اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہو. لوگ تمہیں اڑتا دیکھ کر شکار نہیں کرتے، تمہیں مارتے نہیں. کوا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بہت شرمندہ بھی ہوا. وہ اڑ کر واپس بزرگ کے پاس آیا تو بزرگ نے پوچھا، بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہیں ہنس بنا دوں؟ تو کوا جلدی سے بولا، نہیں، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہر چیز منفرد ہے. تو دوستوں، اس کہانی کی طرح ہی ہماری زندگی ہے.
ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں سے کم سمجھتے ہیں، اپنی ایبیلٹیز کو نہیں دیکھتے، اپنی کوالٹیز کو نہیں جانچتے، بلکہ ہم دوسروں کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی ہم سے زیادہ ہے، وہ ہم سے منفرد ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین بنایا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی الگ ہی رکھی اور ہر انسان کو ایک دوسرے سے منفرد بنایا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں، بلکہ اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔